اور تقریباً 1000 سال تک صرف مسلمان سائنسداں دنیا میں رہے ہیں. 1000 سال تک مسلم سائنٹسٹ تھے دنیا میں. اور اس زمانے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا، اندھیرے کے زمانے میں تھا. امریکہ بہت بعد میں دریافت ہوا اور اسرائیل تو ابھی چند سالوں پہلے بسا ہے. 1000 سال تک ساری دنیا میں صرف مسلم سائنسداں پائے جاتے تھے. اور کیوں پائے جاتے تھے؟ کیونکہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. اب وہ قرآن شریف کیا، قرآن شریف جیسے ہمارے یہاں مرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے قرآن خوانیوں میں، اور کوئی مر جاتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس زمانے میں قرآن شریف زندگی حاصل کرنے کے لیے پڑھا جا رہا تھا. قرآن مجید صرف ایک دھارمک پستک نہیں ہے. قرآن مجید صرف ثواب کمانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے. قرآن مجید صرف ایصال ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. وہ ایک سدھانت ہے جو خدا نے نازل کیا ہے. وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. وہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کلام کی جتنی ضرورت 1450 سال پہلے تھی اتنی ہی امپورٹنس آج ہے اور اتنی ہی اہمیت قیامت تک باقی رہے گی. وہ قرآن مجید اتنا ایڈوانس ہے، دنیا کے جتنے بھی نظام بنیں گے، چاہے چارٹر آف ہیومن رائٹس ہو یا ہمارے دیش کا سنویدھان ہو یا اقوام متحدہ کا قانون ہے، دنیا میں جتنے بھی قوانین، جتنے بھی لاز اور جتنے بھی بائی لاز بنیں گے، جتنے بھی سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن بنیں گے، سب رسول اللہ کے دیے ہوئے سنویدھان کا اور قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہوں گے. آج دنیا بات کر رہی ہے بھئی رائٹ ٹو ریلیجن ہونا چاہیے. قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. حضور فرماتے ہیں کہ اے کافرو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو. تم اپنے مذہب پہ رہو، میں اپنے مذہب پہ رہوں. اسی کو تو رائٹ ٹو ریلیجن کہا جاتا ہے آج کے سنویدھان میں، اور اسی کو انٹرنیشنل لا میں بھی رائٹ ٹو ریلیجن کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کا ایک بنیادی ادھیکار ہے. تو یہ بات تو 1450 سال پہلے قرآن میں کہی گئی اور ہمارے دیش میں سنویدھان بنا 1950 میں لاگو ہوا، 1949 میں بنا ہے کہ نہیں؟ اور پھر چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی 1948 میں. تو دنیا کے سارے قوانین اور سنویدھان، کانسٹیٹیوشن 200 سال سے زیادہ ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ تمام قوانین 1450 سال پہلے نازل ہو گئے. لیکن اگر یہ نظام تعلیم صحیح ہوتا تو دنیا میں ہم ہی اس بات کو بتاتے، لیکن نظام تعلیم کو سیپریٹ کر دیا گیا. ہمارا کنٹینٹ چرا کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے کنٹینٹ کی طرف منتقل کر دیا. انہوں نے اپنے نام لگا کر کے، اپنی مہر لگا کر کے کانسٹیٹیوشن دنیا میں جاری کر دیے، اور ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مردہ میدان میں بیٹھنے سے اگر فرصت ملے تو کبھی سوچیں ان باتوں کے بارے میں. ہمیں یہودیوں نے لگا دیا کہ اب آپ نور و بشر کے جھگڑے کرتے رہیے، ایصال ثواب کے جھگڑے کرتے رہیے، حاضر و ناظر پہ جھگڑے کرتے رہیے، شیعہ سنی رافضی خارجی پہ جھگڑے کرتے رہیے. آپ ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے مرید ہیں، یہ درگاہ وہ مزار، آپ سب ان میں لگے رہیے تاکہ ہم آپ کا کنٹینٹ چرا کر کے اپنے نام سے اس کو پبلش کرتے رہیں. یہودی عیسائی یہی کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہر مسجد میں یہی کر رہے ہیں. یہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ، سارے تماشے چل رہے ہیں ہمارے یہاں. ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. یہودیوں نے کسی کام پہ لگا دیا ہم کو، اور ہم لاشعوری میں بغیر کسی احساس کے ان کے پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی میں. ہم کو احساس تک نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انقلاب برپا کیا، اور پھر صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں میں پھر وہ ریولوشن آ رہا ہے، کرانتی آ رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا نا، تو صحابہ کرام نے بھی پھر علم حاصل کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے علم حاصل کیا. 1000 سال تک وہ علم حاصل کرتے رہے، اور اتنا زبردست علم حاصل کیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے تھے. جامعہ نظامیہ بغداد، جامعہ فاطمیہ اور الجامعۃ الازہر مصر، تقریباً 900 سال پرانا ادارہ یونیورسٹی. اس کے علاوہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی ایک خاتون نے، فاطمہ فہری نے. ان کے باپ تھے محمد الفہری. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک خاتون نے بنائی تھی. اللہ رب العزت نے ان کو دولت عطا کی تھی. ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو وراثت میں ان کو بہت سونا ملا، جائیداد ملی. تو انہوں نے اپنے باپ کے پیسے سے گہنے نہیں خریدے. آپ سوچئے کہ لڑکیاں کتنی انٹیلیجنس ہوتی تھی ان کے اندر، اور وہ چیزوں کی اہمیت کو، امپورٹنس کو کتنا سمجھتی تھیں کہ وہ فاطمہ فہری اور ان کی ایک بہن تھیں، دونوں بہنوں کو وراثت میں بہت کچھ پراپرٹی ملی. تو انہوں نے ایک مسجد بنائی باپ کے نام سے، اور پھر دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی کہ جس میں ہاسٹل کا بھی زبردست انتظام تھا. اور پھر سارے شعبے انہوں نے الگ الگ کر دیے. جس طرح سے آج کی یونیورسٹی میں سوشولوجی کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے. اس زمانے میں تقریباً 850 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ فاطمہ فہری دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی انہوں نے، اور گوگل پر آپ جا کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہر میدان میں اب اس طرح سے کرانتی لے کے آ رہے ہیں.
صحابہ کرام کے بعد پھر بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ٹرانسلیشن کا علم سیکھا، انہوں نے بھی زبانیں سیکھیں۔ تو جو پرانی زبانیں تھیں یا ارسطوٹل کے زمانے کے نظریات تھے، فلوٹو کے نظریات تھے، یعنی یونان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا، اور میڈیکل سائنس کا علم بہت عروج پہ تھا اس زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ ملا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کو آنکھیں مل جاتی تھی، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ، تو زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ ان کو کیوں ملا تھا؟ یہ معجزہ اس وجہ سے ملا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ خواب کی تعبیر بتانے والا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یونانی میڈیسن بہت ڈیولپ ہو گئی تھی، اور اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جس طرح کے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے باطل حق کو چیلنج کرتا ہے، وہ اپنے نمائندے کو اسی پیٹرن کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ آج کے حالات سے اور آج کے باطل سے لڑنا چاہتے ہیں تو جمعے کے بعد میں 1 گھنٹے کے نعرے سے وہ انقلاب نہیں آ جائے گا۔ آج کے باطل اور آج کے نظام سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے آج سارے اللیگل کام لیگل مہر کے ساتھ میں ہو رہے ہیں، آپ کو بھی ان قانون کی کرسیوں پہ بیٹھنا ہوگا تاکہ جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں آپ انصاف کر سکیں۔ آپ کو جج بننا ہوگا، آپ پولیس محکمے میں جائیں، آپ سارے ڈپارٹمنٹ میں جائیں۔